بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف، تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 2۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ فضہ چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھے۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھے سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھلاتی تو پوری بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ساتھ جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کا ایک سپ لیتا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں کوئی اور نہ تھا، اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر بول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی مدد کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی، وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کر دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا شروع کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیں۔ بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ ہی مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی، پڈنگ بنا لو یا بروٹی کی کھیر۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک ٹائم پہ دیگچے بھر بھر کے آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں برکت کہاں ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور کہہ کر وہ پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئیں۔ واقعی یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس ایمپائر سب ابا کا تھا، اور یہ آغا کریم یہ راجہ بازار کے کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا، وہ تو وسیم کی طرح بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس، 3 منزلہ عالی شان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آغا کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی منزل پہ فضہ چچی نے۔
اور سب سے اوپر منزل پہ اسد کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی بھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمول کو نکال کر اسٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں نہ تھی۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب سے اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئی، مگر تائی کی نگاہ پڑ گئی اور گھر میں بھوچال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائیں مسرت کو، ایسے ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپے اس ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے۔ ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا تھا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں، تو وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہے۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کر سکیں گے، اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، شطرنج کے اتنے بڑے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو، اپنی انگلیوں پر نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے، تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی دکھتی رگ کیا ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹس اویلیبل ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پر منجمد ہو گئی تھی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔
تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور ترک کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے اور پھر انڈے آلو کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوس ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لانج میں گئی جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت ہی عام سی شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ، جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رہتی تھی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کرا رکھی تھی۔ پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑتا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے اور قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بری لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگ پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پر سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی اور اس کے یونیورسٹی بھی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارش سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کے کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹیکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ، کھانا ختم ہوا،
تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کیا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی۔ تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے جھڑکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے۔ بریانی، مٹر، قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں۔ یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں بناتی۔ آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی تھا کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کر دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی۔ یا اگر آپ میری ماں کے تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی اور ساری لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں۔ اور مہتاب تائی کچھ سخت بولنے ہی والی تھی۔ وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی؟ اس نے ماں کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نواب زادیوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ تائی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی۔ سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پر رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پہ بیٹھے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں کو مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہی فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلد ہی نکلتی تھی، جب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو تھی تو غفران چچا کی اماج کا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے دے دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔
وہ بور ہونے لگ گئی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کسی نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ موٹی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں، اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے۔ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے اور مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی۔ جانے کیسی پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر۔ تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے۔ آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہے۔ پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا ہوتا ہے۔ عملیات؟ وہ چوکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی عمل کی ماہر بیٹھی تھی، اسے ذرا احتیاط برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پہ راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ سحر، وہ سی آواز سوال پہ سوال کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی۔ اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی۔ تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی، میں جانتی ہوں۔ تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہے، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خوف زدہ سی بس کی طرف لپکی تھی۔ آج روڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جانے کیا معمہ تھا۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سافلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پہ ہی تھی کہ آرزو نیچے آتے دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے۔ جی، انہوں نے کل کہا تو تھا، میرے پاس ٹائم کہاں تھا۔ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ وہ دوسری سیڑھی پر ٹرے اٹھائے منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔
قورمہ بنا لیا؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بڑھا لیں۔ تو لیں پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، اور کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواز سن چکا ہوگا اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے پر جب مسرت نے چاکلیٹ سافلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، ایگزامز بھی ہو رہے ہیں میرے۔ دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے اٹھا دیں۔ وہ اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہوتی۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سافلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا ٹکتی جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سافلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمانوں پر سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسپنج پلیٹوں پر مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتیاط برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پر اسٹاپ جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو جاتی، نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل، جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھی، اسے آتا دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پر بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیا کی چٹنی بھی ہو، اور ماذ موز کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پر پہلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کر دوں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا، یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں سے مسل کے ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں وہاں۔ بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی فیئر ہے، آپ پر تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھی۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی۔ آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا۔
تو تبھی تائی نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہے۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند، اس نے زور سے چھری سلپ پر پٹکی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں پیاز بھی کاٹنی پڑیں گی۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اماں بیمار تھی، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری سے اٹھ کر آنا پڑتا۔ وہ نہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پر ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینس پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے، بھوری اونچی ٹیل باندھے اور وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر چمک رہے تھے۔ محمل وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارمان بھلا کر وہ تڑک کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کون ہے؟ سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا، اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں۔ یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔